عصمیت اور رخصت کا معیار آپ کیا دیکھتے ہیں؟ قاری صاحب قبلہ بالکل ایسا ہی ہے. یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، انتہائی یہ علمی سوال آپ نے فرمایا ہے. دو ٹرم ہوتی ہیں، ایک کو عزیمت کہا جاتا ہے اور ایک کو رخصت کہا جاتا ہے. یہ شریعت کے دو حصے ہیں، ایک کو عزیمت کہا جاتا ہے اور ایک کو رخصت کہا جاتا ہے. اب اس کی ہم مثالیں سمجھے تب مسئلے کی وضاحت آئے گی. شہادت حسین کی صف میں رخصت کیا ہے؟ شریعت نے یہ کہا ہے کہ اگر تم ماہ رمضان میں بیمار ہو گئے ہو، روزے نہیں رکھ سکتے، تو تمہیں رخصت ہے. رخصت بمعنی اجازت، رخصت بمعنی اجازت کہہ لیں، چھوٹ کہہ لیں، یا آپ انگلش میں ریلیف کہہ لیں، سمجھ آ جائے گی. ریلیف دیا شریعت نے کہ اگر رمضان میں تم بیمار ہو گئے ہو تو پہلی بات تو یہ بعد میں رکھ لو، اور اگر نہیں رکھ سکتے پراپر تو پھر ریلیف کیا ملا کہ تم کسی کو رکھوا دو اور اس کا کیا دے دو؟ فدیہ دے دو. اور جتنا ثواب رکھنے والے کو ملے گا اتنا ثواب وہ پیسے رکھوانے والے کو مل جائے گا. مگر ثواب تو مل گیا نا، مگر رخصت آ گئی. اسے رخصت کہتے ہیں. پھر ایک اور رخصت کا مسئلہ لے لے. شریعت نے کہا کہ وضو جو ہے وہ پانی سے کرنا ہے، اور پانی سے ہی وضو کیا جاتا ہے. مگر شریعت نے یہاں بھی فقہ کا ایک مسئلہ ہے، اگر تم پانی پہ قادر نہ ہو، اگر یعنی پانی سے وضو کرتے ہو اور تمہیں اس بات کا خدشہ ہے کہ بیماری بڑھ جائے گی، تو پھر پانی کی بجائے رخصت کیا ہے؟ تم کیا کر لو؟ تیمم کر لو. شریعت نے رخصت دی ہے. پھر اسی طرح شریعت کا ایک اور فقہ کا مسئلہ ہے. یہ شہادت کو سمجھانے کے لیے میں 3-4 فقہ کی باتیں بتا رہا ہوں. نماز جنازہ بالکل ریڈی ہے، وضو کیا جائے پانی سے، اور وہاں شریعت نے اجازت رخصت دی ہے کہ اگر تمہیں خدشہ ہو کہ میرے وضو کرنے سے پہلے جنازہ جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھ لیا جائے گا، تو وہاں تم جلدی سے تیمم کر سکتے ہو. یہ رخصت کے پہلو ہیں. شریعت نے جیسے پھر کہہ دیا ہے اگر تم کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو تمہیں رخصت ہے، کیا کر لو؟ بیٹھ کے پڑھ لو. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، شریعت نے کیا کہا ہے؟ لیٹ کے پڑھ لو، اشاروں سے پڑھ لو. تو یہ رخصت ہے. اب رخصت کی بات آپ نے سمجھ لی، اجازت اور ریلیف. علامہ صاحب اس سے بھی اگلا ایک رخصت کا پہلو، جی اگر آپ کی گردن پہ کوئی تلوار رکھ کے کہے کہ اللہ کا انکار کر دو. جی اس طریقہ جی بالکل. قاری صاحب کی بلائے اور بھی بڑی مثالیں ہیں. مثال کے طور پر شریعت کو حدیث پاک ہے، حضور کا فرمان، جب تم کوئی برائی دیکھو نا، جب تم کیا کرو؟ برائی دیکھو تو سب سے پہلے کس سے ختم کرو؟ ہاتھ کی طاقت سے ختم کرو نا. اور اگر تم سمجھتے ہو کہ مد مقابل زیادہ ہے، پاور والا ہے، تو پھر زبان کے ساتھ، زبان سے. اور اگر تم سمجھتے ہو زبان سے بولا تو جیسے کو آج کل ہوتا ہے اٹھا لیا جائے گا، تو پھر کم از کم دل میں کیا کرو؟ دل میں کم از کم کیا کرو؟ اسے برا خیال کرو. تو ہر پہلو میں اللہ تعالیٰ نے رخصت عطا کی ہے. یہ رخصت ہے. اب عزیمت کی طرف آئیں، پھر مسئلہ سمجھ آئے گا. عزیمت کیا ہے؟ عزیمت یہ ہے سردیاں ہوں، گرم پانی نہ ہو، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا جائے. عزیمت کیا ہے؟ بیماری ہے، ریلیف ہے، رخصت ہے، اجازت ہے. بندہ کہے پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ روزے آنے ہیں کہ نہیں، کسی کو نہیں کہنا، خود روزے رکھنے ہیں. عزیمت کیا ہے؟ بندہ کہے نہیں، جان جاتی ہے تو جانے دو. نہ زبان سے کہنا ہے، نہ دل میں برا خیال کرنا ہے. طاقت ہے یا نہیں، میں کافر کے مقابلے میں آؤں گا. اب میں یہاں کہوں گا کہ اس کی ایک مثال ہمارے سامنے عزیمت کی اور رخصت کی جنگ بدر میں آتی ہے. کہاں 313 تھے اور کہاں کیا تھا؟ 1000 تھا. تو 313 جو ہے وہ عزیمت پر عمل کرنے والے تھے. کربلا میں بالکل ایسے ہی تھا. امام حسین نے بالکل کہنے والوں کو کہہ دیا تھا جاؤ چلے جاؤ، تمہیں قیامت کے دن ملامت نہیں کیا جائے گا. جاؤ، حسین تمہیں اجازت دیتا ہے. کہا تھا کہ نہیں قاری صاحب؟ کہا تھا نا. دیے بھی بجا دیے تھے. جاؤ آج ہم تمہیں کیا کہتے ہیں، آپ چلے، آپ ہمارے پاس آئے، ہمارا ساتھ دیا، ہمارے ساتھ بیٹھے، ہماری بات سنی، آپ نے ہمارے ساتھ محبت کی. اب یہاں ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے کہ جانے دینی ہے، مگر نہیں، اگر سامنے نہیں جا سکتے ہم دیے بجا دیتے ہیں. چلے جاؤ، آپ کو ہم اپنی عزت میں شامل کریں گے، قیامت کے دن اپنے نانا سے تمہاری شفاعت کریں گے. مگر کہنے کے باوجود اب عزیمت کیا ہے؟ حسین نے کہا کہ اب میں اکیلا ہوں. وجہ کیا ہے؟ ہر بچہ خانوادہ رسول نہیں ہوتا.
ہر بچے کی رگ و ریشے میں علی شیر خدا کا خون گردش نہیں کرتا. ہر بچے نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ نہیں پیا ہوتا. ہر بچے کو مصطفیٰ نے اپنے کندھوں پر سواری نہیں کرائی ہوتی. ہر بچے کی محبت جو ہے وہ جنت کا باعث نہیں ہوتی. جس نے مصطفیٰ کے کندھوں پہ سواری کی ہوتی ہے اور جس نے حضرت فاطمہ کا دودھ پیا ہوتا ہے، جو نور نگاہ علی المرتضیٰ ہوتا ہے، وہ حالات کو نہیں دیکھتا، وہ مسائل کو نہیں دیکھتا، وہ طاقت کو نہیں دیکھتا، وہ رخصت کو نہیں دیکھتا، سر تعداد کو، اسلحے کو نہیں دیکھتا. سر پہ کفن باندھ کر عظیمت پہ پیر عمل ہوتے ہوئے کربلا کے میدان میں آ جاتا ہے اور اکیلا ڈٹ کر کافروں کا مقابلہ کرتا ہے. اور کہتا ہے مجھے ہے حکم اذاں، اور مجھے ہے حکم اذاں. لا الہ. یہی وجہ ہے، اقبال نے بھی کہہ دیا تھا، ان بے زبان کے نہ پوچھ ان بے زبان کتابوں سے. شاید اس طرح کا ایک شعر ہے، نہ پوچھ ان بے زبان کتابوں سے، جب سنو اذاں تو سمجھو حسین زندہ ہے. حسین زندہ ہے. یعنی کتابوں نے کیا بتانا. بڑا خوبصورت کسی نے کہا ہے کہ مسجد